السلام علیکم۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صحارا کے بے قرار ریتیلے سمندر میں یہ چھتنار روشنی کے مینار کی طرح صحرا سے گزرتے ہوئے عضلائی کاروانوں کو راستہ دکھایا کرتا تھا۔ اس کی شفیق چھاؤں میں جھلسے ہوئے مسافر گھڑی دو گھڑی قیام کرتے تھے اور پھر آغا دیز یا بلما کی راہ لیتے تھے۔ ریت کے اس بے خد و خال آسمان پر یہ درخت قطبی ستارے کی مانند بھٹکے ہوئے راہیوں کو سمتوں کا تعین کروایا کرتا تھا۔ اس پیراگراف میں مصنف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کاتب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحرا کے بیچوں بیچ میڈل میں جو کیکر کا درخت ہے، یہ کوئی کلوک ٹاور کی طرح جس کلوک ٹاور پر ایک روشنی بیکن لائٹ آف ہوپ بولتے ہیں، تو بیکن لائٹ آف ہوپ کی طرح یہ صحرا کے میڈل میں کھڑا تھا، جو دور دراز سے جو کاروان قافلہ آتے تھے ان کو راستہ دکھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ یعنی کوئی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ہاں اب اس درخت کے پاس ہم کو لیفٹ لینا ہے، رائٹ جانا ہے، یا پھر آگے فارورڈ جانا ہے، ٹوارڈس جانا ہے۔ تو لیفٹ رائٹ سے سمجھ میں آتا تھا کہ آغا دیش جانا ہے یا بلما جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راستہ دکھانے کے برابر ایکول تھا۔ جب کبھی لوگ دور دراز سے آتے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے دھوپ میں، تو اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر دو چار گھڑی آرام کرتے تھے۔ وہ مسافر جو تپتی دھوپ میں سفر کر کے آئے ہوئے تھے، جن کے چہرے دھوپ کی وجہ سے لو لگنے کی وجہ سے جھلس گئے تھے، وہ اس درخت کے نیچے کچھ ٹائم آرام کرتے تھے اور پھر آغا دیس یا پھر بلما کی طرف چل پڑتے تھے۔ یہ ریت بالکل آسمان کی طرح تھا، جس میں کوئی نقش و نگار بنا نہیں ہوا تھا۔ یعنی ریت کے اس بے نقش و نگار آسمان پر اس درخت کا ہونا کسی قطبی ستارے کے مانند ہی تھا، جو لوگوں کو راستہ دکھایا کرتا ہے، جو بھٹکے ہوئے راہیوں کو سمت دکھایا کرتا ہے، راستہ دکھایا کرتا ہے۔ اور رات کے وقت اس کے تنے سے ٹیک لگا کر توارق قبیلے کے نمک کے سوداگر قہوہ کی چسکیاں لیتے ہوئے صحرا کے سینے پر پھیلے ہوئے آسیبوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہی درخت ہے جس کی تن پر، جس کے باڈی پر توارق قبیلے کے نمک کا سوداگر اسٹے کرتے تھے، وہیں پہ اتکا کرتے تھے اور ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، قہوہ کافی بھی پیتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ اور جو گھوسٹ کی ہسٹوری ہے، گھوسٹ ہسٹوری کیا ہے، جو اس سہارا ڈیسرٹ کے اوپر جو بھی سننے میں آئے کہ ہے اس ڈیسرٹ میں ایسا گھوسٹ ہے، جن ہے، بھوت ہے، پری ہے، وہ ان سب گھوسٹ کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ 21 مئی 1939 کو فرانسیسی کمانڈر مشیل لیچارڈ نے اس درخت کو دیکھ کر لکھا۔ فرانسیسی کمانڈر مشیل لیچارڈ wrote about this tree looking at it in 21 May of 1939۔ اس درخت کو دیکھ کر مشکل ہی سے یقین آتا ہے، آخر اس کے وجود کا راز کیا ہے۔ جب ہم اس درخت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس درخت کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ درخت اب تک باقی ہے، اب تک یہ یہاں سے گزرنے والے اونٹوں کے لاتعداد کاروانوں کے قدموں تلے روندا کیوں نہیں گیا، آخر اب تک کوئی بھٹکا ہوا اونٹ اس کے پتے کیوں نہیں چر گیا، اب تک کسی بدو نے اس کی شاخیں کاٹ کر رات کی صحرائی خنقی سے بچنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں تاپے۔ یعنی اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں
فرانسس کامانڈو کہ ہم جب اس درخت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل سے ہی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ آخر کیوں بچا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بچنے کی ہم جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو شک ابھر رہے ہیں وہ شک یہ ہے کہ اس جگہ سے نہ جانے کتنے اونٹوں کے کاروان یہاں سے گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی ان اونٹوں کے کاروانوں کے پیروں تلے یہ درخت کیوں نہیں آیا؟ کیوں کسی کے پیروں سے یہ روندا نہیں گیا، ٹوٹا کیوں نہیں؟ آخر کوئی بھٹکا ہوا جو راستہ بھول گیا ہے، ایسا راستہ بھولا ہوا اونٹ کیوں اس کے پتے نہیں چر گئے؟ اب تک کسی دیہاتی نے یہاں آ کر اس کے شاخوں کو کیوں نہیں کاٹ دیا تاکہ اس صحرا کی ٹھنڈی سے بچتے ہوئے اپنے ہاتھ تاپ لیتے اس درخت کی ٹہنی سے؟ ایسے سوالات دل میں کھٹکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سوالات کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو مشیل رچرڈ جواب دیتے ہیں، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے کاروانوں کے دلوں میں اس کا احترام پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی کاروان گزرتے ہیں ان سب کے دلوں میں اس درخت کے لیے ایک عزت ہے، ایک ادب ہے، لہٰذا اسی ادب اور عزت کی وجہ سے انہوں نے اس درخت کے تنے کو محفوظ رکھا، اس درخت کو کاٹا نہیں، اس کو روندا نہیں، اور وہ اسے متبرک درخت مانتے ہیں، اس لیے کوئی اسے نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بھی کارواں یہاں سے گزرتا ہے وہ سب کے سب اس درخت کو متبرک مقدس مانتے ہیں، لہٰذا اسے کوئی نقصان پہنچانے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔